آپ بات کر رہے تھے سر کہ آف دی اکنامک انٹرسٹ فار چائنا ود ان افغانستان مائننگ اور یہ وہ اویس صاحب اس کو سی پیک سے جوڑے, اور وہ جو میرے خیال میں ہم اپنے بچپن سے یہ کہانی سنتے آ رہے ہیں نا کہ وہ سینٹرل ایشیا کی طرف روٹس جائیں گے افغانستان سے, وہ 20-25 سال گزر گئے. ڈو یو تھنک دیٹس اسٹل مور دین اے پائپ ڈریم, کیونکہ ابھی تک تو ہم نے وہ دیکھا نہیں ہوتے ہوئے. بالکل, دیکھیے جو وہ سارے پروجیکٹس جو انویژن کیے تھے, آپ کو یاد ہوگا ایون احمد رشید نے اپنی کتاب طالبان میں اس وقت ذکر کیا تھا تاپی کا, اور وہ سارے پروجیکٹس کا جس میں یونیکول اور باقی کمپنیز نے اس وقت کام کر رہی تھی, آج سے دہائیاں پہلے, جب افغان طالبان پہلی دفعہ حکومت کر رہے تھے کابل, تو اس میں بالکل بہت سارے چیلنجز ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ چائنا کا جو ہے نا, بیکاز دیکھیں سی پیک جو ہے اس کی نیچر بھی بدل رہی ہے. مطلب پہلے سارا فوکس جو اس کا فیز 1 جو ہے اس میں سارا تھا انفراسٹرکچر بلڈنگ پہ. اچھا, فیز 2 میں پھر اب یہ اسپیشل اکنامک زونز پہ زیادہ ہے, اور پھر جس طرح چائنا میں اب کیا ہو رہا ہے وہاں پہ جسے وہ کہتے ہیں نا ہائی ٹیکنالوجیکل یا ہائی جو ہے نا انہوں نے اس کو نام دیا ہے ہائی ڈیولپمنٹ گروتھ کا, تو وہ جس پہ ان کا فوکس اب زیادہ اس طرف جا رہا ہے. پھر پوری دنیا کا اس وقت فوکس کافی زیادہ دیکھیں کرٹیکل منرلز کی طرف ہے, وہ اہم ہے. تو بالکل جب ہم جس طرح ویسا بھی کہہ رہے ہیں, جب ہم سی پیک میں ان کو شامل کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں ساری چیزیں آئیں گی, مطلب اس میں صرف وہی انفراسٹرکچر پروجیکٹس نہیں ہوں گے. سر بٹ وہ سیکیورٹی سچویشن تو وہیں کی وہیں نہیں ہوگی افغانستان کے حوالے سے. بالکل, یہ آپ نے اہم بات کی, اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آلدو کہ یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے, بہت خوش آئند ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا اس میں ابھی بھی بہت سے چیلنجز ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. لیکن جو اچھی چیز یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو اس میں 2-3 ایلیمنٹس ہیں نا. ایک تو یہ کہ انڈیا کوشش کر رہا تھا ایکسپلائٹ کرنے کی, اور وہ پچھلے دنوں یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی کہ یہ افغانستان ان ملکوں میں سے ہے. ایک پروپیگنڈا وہ کر رہے تھے کہ جس نے سارے کانفلکٹ میں انڈیا کی طرف شاید زیادہ ہمدردی دکھائی ہے, تو اس سے کلیئر ہو گیا ایسی کوئی بات نہیں. تو ایک تو وہ جو ان کی کوشش ہے وہ اس سے ناکام ہوگی. دوسری چیز ہے کہ چائنا جو ہے, کیونکہ چائنا اور افغانستان ان کی آپس میں اکنامک کوآپریشن جو ہے اس کی بہت زیادہ پاسبلٹیز ہیں. پاکستان کے ساتھ ان کی تاریخ ہی ہے, ابھی بھی ان کا جو سب سے بیسٹ ٹریڈنگ روٹ بنتا ہے وہ پاکستان کے تھرو ہی بنتا ہے. لینڈ لاک کنٹری ہیں, ظاہر ہے وہ دوسرے روٹس بھی دیکھ رہے ہیں, تو ان کے پاس 2 اور پاسبلٹیز بھی ہیں, لیکن دس از دا موسٹ پریکٹیکیبل اور سب سے زیادہ جو ہے نا اکنامیکل بھی یہی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تینوں ملکوں کا اکٹھا ہونا, اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ٹرائلیٹرل میکنزمز 3-4 چل رہے ہیں. ایک میں رشیا شامل ہے, دوسرے ایک میکنزم جس میں زیادہ ملک بھی شامل ہیں, نیبرز جو ہیں, کئی ریجنل میکنزمز ہیں اس قسم کے. لیکن یہ جو میں سمجھتا ہوں یہ جو ٹرائلیٹرل میکنزم ہے یہ سب سے زیادہ افیکٹو اور سب سے زیادہ جو ہے نا یہ وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں پراسپیکٹ سب سے زیادہ ہوں. اور اس لیے یہ جو ہے آئی تھنک اٹس اے گڈ بگننگ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو بی cautious in terms of sort of like building our expectations too high at this point in time. بالکل ٹھیک. اور سر یہی والی بات جو آپ نے کہی اویس صاحب, ہم سی پیک کی بات کر لیں, ہم ٹریڈ کی بات کر لیں, ٹریڈ روٹس کی بات کر لیں, پر سر ہمارے لیے یا پاکستان کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ سیکیورٹی کا بھی ہے. تو ہم میرے خیال میں یہ ملاقات جو ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو پاکستان میں ایک یہ تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ جی اس سے جو جس قسم کے ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں ان پر بھی فرق پڑے گا, اور اگر نہیں پڑے گا دین ایوری تھنگ ایلس ول بی افیکٹڈ. آپ کے خیال میں یہ بھی ایشو جو ہے ڈسکس ہوا ہے, اس پہ بات ہوئی ہے, کوئی کابل کمٹمنٹس دے گا؟ جی دیکھیے, مئی 2023 کے اندر اسلام آباد کے اندر ٹرائی لیٹرل ہوئی تھی جس میں افغانستان کے وزیر خارجہ بھی تھے, پاکستان کے بھی تھے, پورا ڈیلیگیشن تھا, اور چائنا کا بھی. اور اس کا جو اسٹیٹمنٹ تھا, جو جوائنٹ کمیونیکے تھا, اس میں یہ تھا کہ افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی اور مشترکہ اس پہ کارروائی ہوگی. تو ایک بہت پاکستان کی جو ڈپلومیٹک لینگویج ہے, جو ہماری اسٹیٹ کا پیغام ہے, وہ جوائنٹ کمیونیکے میں تھا. اس کے بعد کشیدہ صورتحال ہوئے, اس کے بعد صادق خان صاحب نے paved the way for this meeting which took place in Beijing. تو یہ میرے خیال میں ایک 19 تاریخ کو اسحاق ڈار صاحب, جس طرح آپ اپنے یہ میں کہہ رہی تھیں کہ کابل گئے تھے, وہاں پہ ملاقات ہوئی تھی, بہت ہی اچھی بائیلیٹرل میٹنگ تھی. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ سیکیورٹی کنسرنس تو رہیں گے. اور یہ جو آپ سی پیک کی ایکسٹینشن ہے نا عارفہ, وہ دیکھیے پہلے چائنا چاہ رہا تھا کہ وخان پاس کے تھرو, بدخشاں کے تھرو جو ہے وہ سینٹرل ایشیا تک پہنچا جائے. وہاں پہ پامیر ماؤنٹنس ہے, سینچری سے وہ بڑے ہی مشکل پہاڑ ہیں, ان کے ساتھ روٹ نہیں بنتا تھا. تو یہ چائنا کے بھی فیور میں ہے کہ جو ایکسٹینشن سی پیک کا ہوا ہے.
اس وقت یہ سمبولک سگنیفیکنس ہے، اور دوسری طرف مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ خطہ جو ہے جیو اسٹریٹجک جو امپورٹنس کا ہے وہ فلیش پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ مارکو روبیو نے کل ہی ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے فورن کمیٹی جو ہے ان کی ہاؤس کی، اس کے سامنے، کہ ہم افغان طالبان کو ریویو کر رہے ہیں کہ وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی لسٹ میں رہے یا نہ رہے۔ اور دوسری جانب جو ان کے سیکرٹری آف ڈیفنس ہیں، اسی وقت جس پر بیجنگ میں ملاقاتیں ہو رہی تھی، جو ان کے سیکرٹری آف ڈیفنس ہیں یو ایس کے، انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جو کیوٹک بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران وڈرال ہوا تھا اس کی پوری طریقے سے وہ ریوائز ہوگا، ریویو ہوگا۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جہاں اس وقت پاکستان کے لیے ایک بہتر موقع ملا ہے، سیکیورٹی کنسرنز بالکل آپ بجا فرما رہی ہیں، چائنا نے پاکستان افغانستان کے جو تعلقات تھے جو کشیدہ تھے اس کو بھی اسموتھ کیا ہے، سی پیک کے ذریعے، اکنامک اس کے ذریعے ان کو ساتھ میں جوڑا بھی ہے، انڈیا کا اثر زائل بھی ہوا ہے، اور انڈیا کے ساتھ جو پاکستان کا تنازع تھا اس کے بعد پاکستان کی ملاقات بیجنگ میں، چائنا نے کھلے الفاظ میں یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، بیان دیا ہے پوری دنیا کو کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، سیکیورٹی کنسرن ضرور ہے، اور وہ سیکیورٹی کنسرن اس میٹنگ کے اندر بھی ڈسکس ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو مجھے خدشہ ہے کہ جس طرح امریکہ کی یہ جو اسٹیٹمنٹس آئے ہیں، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ جو خطہ ہے اس میں کوئی فلیش پوائنٹ نہ بن جائے سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے۔ لیکن ادر دین دیٹ سمبولک سگنیفیکنس، آئی پرسنلی تھنک کہ جس طرح پاکستان انڈیا کے تنازع کے دوران جو سفارتی سطح پہ بھی، انٹرنیشنل سطح پہ بھی پاکستان کا مقدمہ بہت عرصے کے بعد بہتر تقویت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ رہا ہے، بھرپور انداز میں رہا ہے، ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیش رفت ہے جس کو مٹیریلائز کرنا ہمارے ڈپلومیٹک جو کور ہے اور جو ہماری سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے ان کا کام ہے۔ افغان عوام کا جب تک دل نہیں جیتیں گے، بالکل صحیح، یہ تعلقات مستقل بنیادوں پہ بہتر نہیں ہو سکتے۔